آج ہم موجود ہیں کراچی یونیورسٹی میں، جہاں کے طالب علموں سے ہم اردو زبان کے نفاذ کے لیے اس کی جد و جہد کی جو کوششیں مرکز قومی زبان کر رہی ہے، اسی سلسلے میں ہم یہاں گفتگو کریں گے۔ اردو ہماری قومی زبان ہے، وہ خوبصورت زبان ہے اور سب کو آتی ہے، جتنے بھی 25 کروڑ عوام ہیں ان کو زیادہ تر وہ سمجھ بھی جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی لینگویج ہماری تمام زبانوں کو لنک کرتی ہے۔ بالکل، تو ہمیں نہ صرف اکیڈمک لیول پہ بلکہ ایک کلچرل لیول پہ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے جتنی بھی، یہ نہ صرف کہ اردو کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اور بھی زبانیں ہیں پاکستان کے اندر جو کلچرلی ہماری پہلے سے ہی یہاں کی زبانیں ہیں، ان کو بھی پروموٹ کیا جائے۔ CSS کا پیپر بھی اردو میں ہونا چاہیے اور جتنے بھی یہاں پہ کورسز وغیرہ کروائے جائیں وہ بھی اردو میں ہونے چاہیے۔ انگلش امپورٹنٹ نہیں ہے، صرف ایک لینگویج ہے، ان کو ایک لینگویج کے طور پر نکالیں۔ کچھ ایسے بچے ہیں جن کے پاس نا، جیسے میں نے کہا کہ نالج بہت ہے۔ جیسے ہم انڈیا میں جائیں، یہاں انڈیا میں جو UPSC کا ایگزام ہوتا ہے، ہمارے یہاں CSS کا ایگزام ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہندی میں بھی لیا جاتا ہے۔ کچھ بچے ایسے ہیں جن کو انگلش نہیں آتی، وہ انگلش کو ضروری بھی نہیں سمجھتے، تو ان سے پیپرس جو لیے جاتے ہیں وہ ہندی میں لیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ ایسے بچے ہیں جو CSS تو اچھے طریقے سے کر پائیں گے لیکن ان کو انگلش نہیں آتی۔ جیسے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو لینگویج ہے وہ اردو لینگویج ہے، اس پہ انگلش کو مسلط نہیں کیا جائے۔ آپ چائنا میں جائیں گے، ان کی جو قومی زبان ہے وہ چائنیز ہے، ترکش میں جائیں گے تو ان کی وہی ہے۔ تو سارے یعنی کہ کنٹریز، اسٹیٹس جو ہیں، تمام کامیاب قومیں اپنی زبان یوز کرتی ہیں، اپنی زبان یوز کرتی ہیں، وہ کامیابی اپنی زبانوں سے بھی اپنا کلچر پروموٹ کرتی ہیں۔ یہاں پہ دیکھا جائے تو اردو بہت کم بولنے والے بچے جو بچہ یہاں پہ انگلش نہیں بولتا وہ بچہ کسی کام کا نہیں، ایسا سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ کہ میں جس اسکول سے یا جس ایک بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں، تو وہاں پہ شروعات سے ہی جو ہے جس پہ ہمیں زور دیا جاتا تھا کہ بھائی بچے انگلش سیکھو ورنہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہوگا، تو شروعات سے ہی میں اس چیز کے خلاف ہوتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہی دماغ میں ہمیں یہ چیز ڈالی جاتی تھی کہ یار انگلش نہیں سیکھو گے تو تم کہیں نہیں رہو گے، تمہارا سروائیول، تمہارا زندگی کا گزر بسر جو ہے مشکل ہو جائے گا، آگے جا کے تمہیں مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑے گا۔ لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا، یونیورسٹی لیول پہ آ کے مجھے پتا چلا کہ یار ایسے بچے ہیں جن کو انگلش نہیں آتی لیکن ان کے پاس علم بھی کافی زیادہ تھا، لیکن یہاں پہ بھی سسٹم میں ہمیں دکھتا ہے کہ وہ مار اسی وجہ سے کھائے جاتے ہیں، اسکول میں یا یونیورسٹی میں کہیں بھی پیپر بھی دیتے ہیں یا کہیں بھی ہوتے ہیں تو انگلش کی وجہ سے ان کو جو ہے نا ایک طرح سے بیکورڈ سمجھا جاتا ہے اور یا تو وہ کبھی آگے ایکسل نہیں کر پاتے۔ اب یہ جو ہے، یہ جو نقصان ہے، یہ جو ہم لوگ کو یہ جو ایک ایشو ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ جو ہے اب وہ سسٹم کی وجہ سے ہے یا ہم پہ نافذ کیا گیا ہے یا یہ ہم لوگوں نے خود اس بذاتی طور پہ ہم نے خود اس کو اپنی ضرورت بنا لی گئی ہے۔ اب یہ ہمیں اس چیز کو جو ہے پرکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ بھائی یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم انگلش سیکھیں یا ہم پہ نافذ کی گئی ہے۔ میں نے بہت معیاری لوگوں سے میں ملاقات کر چکا ہوں جن کو انگلش نہیں آتی لیکن ان کو پاس نالج بہت ہے اور وہ ایک شعور رکھتے ہیں، ایک ایسے شعور رکھتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتا۔ اب جیسے میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، مجھے انگلش آتی ہے تو مجھے لوگ اس زاویے سے دیکھتے ہیں، لیکن جو بچے جو اردو بولتے ہیں، جن کو اتنی اچھی اردو آتی ہے، وہ ہمیں کہیں دکھتے نہیں ہیں۔ ذاتی طور پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے انگلش سکھائی جاتی ہے، سیکھتے ہیں ہم سب، لیکن یہ تو ذاتی فائدہ ہے۔ تو ہمارا چونکہ ایک امت ہے، مسلمان ہیں اور ایک قوم پاکستانی ہے، تو ہمارا فائدہ ہمیشہ مجموعی طور پر ہونا چاہیے، اجتماعی طور پر ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے ہر چیز سے۔ اجتماعی طور پر آپ کا کیا نظریہ ہے کہ اگر اردو کو نافذ کیا جائے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور اس کو نافذ کرنے کے لیے کون سی کوششیں بارآور ثابت ہوں گی؟ دیکھیں، ہم لوگ سب سے بڑا جیسے ہے کہ جو بڑے بڑے ایگزامس ہیں یا جو بڑے بڑے امتحانات ہیں جس سے تھرو لوگ سسٹم میں داخل ہوتے ہیں، ہم اسی کو دیکھ لیں کہ اس سسٹم میں داخل ہونے کے لیے ہم لوگ کو انگلش پڑھنا پڑتی ہے، انگلش کا پیپر دینا پڑتا ہے، انگلش اچھی ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنے سسٹم میں داخل ہونے کا سسٹم کو ہی امپروو کر دیں گے نا کہ وہ اردو کو بھی ایک طرح سے اس نوعیت کے حساب سے دیکھیں جس طرح سے انگلش کو دیکھتے ہیں، تو شاید ہی جو ہے نا قابل لوگ جو ہیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کہ انگلش کا جس طرح سے ہم نے ایک طرح ان کو سر پہ بٹھایا گیا ہے، تو یہ میرے خیال سے بطور ایک زبان ہی ہے، یہ ایک کوئی ضروری چیز نہیں ہے کہ ہم اس کے بنا جو ہے نا زندگی نہیں جی پائیں گے۔ تو اردو کو بھی ایز اے زبان کا جو ہے درجہ ملا جائے اور